بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 23 اگست 2021 بروز پیر۔ اگر آپ سعودی عرب کے حالات اور واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ تو چلے شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ سعودی وزارت تجارت نے انسداد تجارتی پردہ پوشی قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں کو دی گئی مہلت میں 6 ماہ کی توسیع کی ہے۔ سعودی کے نام سے کاروبار کرنے والے غیر ملکیوں کو اصلاح کے لیے دی گئی نئی مہلت 16 فروری 2022 کو ختم ہوگی۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی اسپے اور الاقتصادیہ کے مطابق وزارت تجارت نے بیان میں کہا کہ مہلت کے دوران انسداد تجارتی پردہ پوشی قانون کے خلاف ورزی کرنے والے اپنے کاروبار کو قانون کے دائرے میں لا کر مہلت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وزیر تجارت ڈاکٹر ماجد الکسبی نے، جو انسداد پردہ پوشی کے لیے قائم ادارے کی نگراں کمیٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ متعدد بڑے اور درمیانے درجے کے اداروں نے انسداد تجارتی پردہ پوشی قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں کو دی گئی مہلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ ایسے ادارے ہیں جن کی سالانہ آمدنی 10 ارب ریال سے زیادہ تھی۔ یاد رہے کہ سعودی حکومت نے اصلاح کے لیے انسداد تجارتی پردہ پوشی قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں کو 2 آپشن دیے تھے۔ ایک یہ تھا کہ غیر قانونی تجارتی ادارے کو سعودی اور غیر ملکی کے مشترکہ کاروبار کی شکل دی جائے۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ سعودی کے نام سے کاروبار کرنے والا غیر ملکی متعلقہ ادارے کا اندراج اپنے نام سے کرائے۔ یتیموں کا مسیحا کہلانے والے علی الغامدی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ غریب یتیموں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی شہری علی الغامدی نے افریقہ میں حد غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے بہت سے یتیم بچوں کی کفالت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے علی الغامدی نے بتایا ہے کہ افریقہ میں موجود یتیم بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے ان سے جو ہو سکا وہ کریں گے۔ ان کی تمام کاوشیں یتیم بچوں کو روشن مستقبل دینے کی جانب مرکوز ہے۔ 56 سالہ انسانی دوست علی الغامدی کا یوگنڈا میں ایک چھوٹا سا دفتر ہے اور اس وقت وہ براعظم افریقہ کے متعدد ممالک میں تقریباً 10,600 بچوں اور 7,400 فیمیلز کے ساتھ ساتھ 20 یتیم خانے، 5 اسکول، ایک ہسپتال اور ایک کلینک کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے۔ سعودی عرب کے پرفضا مقام الباحہ میں پیدا ہونے والے علی الغامدی جدہ میں ایک مراعات یافتہ ماحول میں پلے بڑھے۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مملکت بھر میں کورونا 120 کی 22,300 خلاف ورزی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ خلاف ورزی 8,800 ریاض ریجن میں ریکارڈ کی گئی ہے۔ مشرقی ریجن میں 3,000، مدینہ منورہ ریجن میں 2,100 اور مکہ مکرمہ ریجن 1,800 خلاف ورزی ریکارڈ پر آئی ہے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سب سے کم خلاف ورزی نجران ریجن میں 192 ریکارڈ کی گئی ہے۔ القصیم، الجوف، حائل، حدود شمالیہ، تبوک، جیزان، باہا اور عسیر میں بھی کورونا 120 کی خلاف ورزی دیکھنے میں آئے ہیں۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی (SFDA) نے سعودی عرب میں 12 سے 17 سال تک کے افراد کے لیے موڈرنا ویکسین لگانے کی منظوری دی ہے۔ یاد رہے کہ موڈرنا نے سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی سے منظوری کی درخواست کی تھی۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی اسپے کے مطابق سعودی عرب کے صحت ادارے اب 12 برس اور اس سے زیادہ عمر کے لڑکوں اور لڑکیوں کو موڈرنا ویکسین دینے کی منظوری دی ہے۔ SFDA کے مطابق موڈرنا نے منظوری حاصل کرنے کے لیے تمام ضروری کارروائی مکمل کی ہے۔ تجرباتی عمل سے بھی ثابت ہو گیا کہ 12 برس اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں اور بچیوں کو موڈرنا ویکسین دی جا سکتی ہے، اس کے منفی اثرات نہیں ہوتے۔ سعودی عرب میں موڈرنا کا اندراج 9 جولائی 2021 کو 17 برس اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے کیا گیا تھا۔ سعودی عرب میں ریسلنگ مقابلے اکتوبر میں بحال ہونے کا اعلان ہوا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق WWE نے کہا ہے کہ کورونا بحران پر قابو پانے کے بعد سعودی عرب میں ریسلنگ مقابلوں کا آغاز 21 اکتوبر میں ہوگا۔ ریسلنگ ادارے نے یہ اعلان سعودی عرب میں ریسلنگ مقابلوں کی بحالی کے ایک تشہیری ویڈیو جاری کیا ہے۔ واضح رہے کہ کورونا بحران سے قبل فروری 2020 میں سعودی عرب میں ریسلنگ کا آخری مقابلہ ہوا تھا۔ اس کے بعد WWE کا امریکہ سے باہر کہیں بھی کوئی مقابلہ نہیں ہو سکا۔ سعودی عرب نے WWE کے ساتھ 10 سال کا معاہدہ کر رکھا ہے، جس کے تحت ریسلنگ کا ادارہ سعودی عرب میں مقابلے کروائے گا۔
سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ پیر کو جیزان، اسیر اور باہا ریجنوں کے بالائی مقامات پر تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ بارش کا سلسلہ مکہ مکرمہ کے بالائی مقامات تک پھیل سکتا ہے، جبکہ مملکت کے دیگر علاقوں میں آب و ہوا مستحکم رہے گی۔ قومی مرکز نے مزید کہا کہ پیر کو مملکت میں سب سے زیادہ درجہ حرارت الاقصی میں 45 سینٹی گریڈ ہوگا، جبکہ سب سے کم درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ السوداء میں رہے گا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔